السلام علیکم، میں ہوں ہم ویل کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر یاحیہ نوری۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو جائے اور تکلیف دینے لگے تو جب تک نکل نہیں جاتی بندہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا ہے۔ اسے شدید درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر پھرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے ڈاکٹر ساجد سے پتھری اور اس سے متعلقہ عوامل کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پتھری مختلف قسم کی ہوتی ہے اور اس کی تشخیص کے لیے کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر مظہر صاحب ہیں۔ ڈاکٹر مظہر صاحب کراچی ایکس رے میں بطور ریڈیولوجسٹ پریکٹس کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے MBBS کیا ہے اور ریڈیولوجی میں MCPS کر رکھا ہے۔ آج ہم ان سے پتھری اور ریڈیو ڈائگنوسٹکس کے بارے میں پوچھیں گے کہ کس طریقے سے ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور CT اسکین پتھری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کا کرم ہے۔ آپ سنائیں، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو یورین DR ہوتا ہے یہ ہمیں اکثر بتا دیتا ہے کہ پتھری موجود ہے، پھر بھی ہمیں ریڈیو ڈائگنوسٹکس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ یورین DR سے ہمیں یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ گردے میں کہیں پتھری موجود ہے یا پتھری بن رہی ہے یا پتھری کے اثرات ہیں یا آثار ہیں، لیکن یہ ساری باتیں کہ وہ پتھری اصل میں موجود کہاں پر ہے، اس کا سائز کیا ہے اور وہ کتنا گردوں کو، نالیوں کو اور مثانے کو نقصان پہنچا چکی ہے، ان تمام باتوں کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ مزید علاج کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ گرد کی پتھری کس جگہ ہے، کیا سائز ہے اس کا، اور اس سے کیا نقصانات یا کیا اثرات، منفی اثرات اور مرتب ہو چکے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں الٹرا ساؤنڈ کا، ایکس رے کا اور کبھی کبھار CT اسکین کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ الٹرا ساؤنڈ کا مختلف قسم کی پتھریوں کی تشخیص میں کیا رول ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ گردے کی پتھری کی تشخیص میں مددگار ضرور ثابت ہوتے ہیں، لیکن مکمل معلومات فراہم نہیں کر پاتے۔ ایکس رے کے ذریعے جو پتھری ہمیں نظر آتی ہے اس کا سائز کا پتہ نہیں چلتا، اس سے گردے اور مثانے میں کیا نقصانات ہو رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ الٹرا ساؤنڈ ہمیں گردے سے نکلنے والی نالیوں کی پتھری کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ آپریٹر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر کرنے والا ہے وہ کتنا ماہر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر پتھری چھوٹی ہے اور زیادہ نقصان نہیں کر رہی، اسے دوائیوں سے اس کا علاج ممکن ہے، تو اس کے لیے ہمیں CT اسکین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر حضرات ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر ہی علاج دوائیوں کے ذریعے کر لیتے ہیں۔ تاہم اگر معاملہ سرجری کی طرف جا رہا ہو یا ڈاکٹر یہ محسوس کرے کہ اس کو سرجری ہی کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے اس کو CT اسکین کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ CT اسکین ہمیں پتھری کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتا ہے، اس کے سائز کے بارے میں، اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اس پتھری کی وجہ سے گردے اور مثانے میں اور نالیوں میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، یہ معلومات بھی CT اسکین ہمیں بہت بہتر انداز سے فراہم کر دیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر سرجنز ہیں وہ سرجری پلان کر سکتے ہیں۔ ایکس رے سے ہم جو پتھری ڈائگنوز کرتے ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ سے کیسے مختلف ہوتی؟ گردے کی پتھری کی تشخیص کے لیے الٹرا ساؤنڈ ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کم خرچ میں جلد تشخیص میں ہمارا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ہے کہ الٹرا ساؤنڈ عام طور پر ہمارے چھوٹے شہروں میں، چھوٹے قصبوں میں بھی الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم گردے میں اور مثانے میں موجود پتھری کی تشخیص بھی کر سکتے ہیں، اس کے سائز کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہنچنے والے گردے اور اس سے پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں بھی ہم آگاہ کر سکتے ہیں۔ تاہم گردے سے نکلنے والی نالیوں میں موجود پتھری کے بارے میں الٹرا ساؤنڈ زیادہ معلومات فراہم نہیں کر پاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والا کافی حد تک ماہر ہو، تو کچھ معلومات مل سکتی ہیں ان پتھریوں کے بارے میں جو گردے کی نالیوں میں موجود ہیں۔ اچھا، پھر CT اسکین کروانے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ گردے اور مثانے میں موجود پتھریوں کے بارے میں تو کافی حد تک معلومات فراہم کر دیتا ہے، تاہم گردے سے نکلنے والی نالیوں میں اگر کوئی پتھری موجود ہے تو الٹرا ساؤنڈ پہ اس کا پتہ لگانا کافی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ اس صورت میں ایکس رے ہمارے لیے معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تاہم ایکس رے پر پتھری کا پتہ صحیح تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ آنتیں صاف ہوں، پیٹ صاف ہو۔ اس کے لیے مناسب یہ رہتا ہے کہ انسان یا مریض کئی بھی ایکس رے صبح کے اوقات میں کرائے اور 8 گھنٹے کی فاسٹنگ کے ساتھ کرائے، اور مزید بہتر یہ ہوگا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے جلاب آور ادویات
استعمال کر کے صبح ایکس رے کروائے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بعض پتھریاں کوئی علامات ظاہر نہیں کرتی، تو کیا ہمیں کچھ عرصے بعد کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کروا کے ہم دیکھ سکتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اندر پتھری موجود ہے، وہ کوئی نقصان پہنچا رہی ہے یا نہیں؟ وہ تمام خواتین و حضرات جن کی گردے میں پتھری موجود ہے اور جو دائمی صورت اختیار کر گئی ہے، یا ان کے ہاں بورنگ کا پانی استعمال ہوتا ہے یا دریاؤں کا پانی ڈائریکٹ بغیر کسی فلٹریشن کے استعمال کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پتھری اگر کوئی علامت ظاہر نہیں کر رہی تو بہتر یہ ہے کہ ہر 6 مہینے میں یورین ڈی آر اور الٹرا ساؤنڈ کرا کر تسلی کر لیں۔ تاہم اگر پتھری کسی بھی وقت تکلیف دینے لگے تو بہتر یہ ہے کہ فوری طور پر اپنے معالج سے مشورہ کریں اور اس کے مشورے کے بعد الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے یا سی ٹی کیو بی جو بھی اس کا مشورہ ہو وہ کروائیں۔ ڈاکٹر مظہر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارا ساتھ دیا اور ہماری معلومات میں یہ اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے سامعین سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔